رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال الله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقد ورد في حديث طويل قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم. قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی دن اور رات کو بنایا ہے، اور اللہ نے ہی مہینوں اور سال کو بنایا ہے، اور اللہ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت بخشی ہے، اور بعض ایام کو بعض ایام پہ فضیلت بخشی ہے. یہ ایام جو اس وقت گزر رہے ہیں جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، رمضان مبارک کے بعد یہ سب سے قیمتی ایام ہیں. اس اعتبار سے بہت قیمتی ایام ہیں کیوں فرمایا کہ اس کا ایک ایک دن جو ہے اگر کوئی اس میں روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے کی برابر ہے، اس کی رات شب قدر کی رات کی برابر ہے، اور اس کے اندر بھی جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے وہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے اندر ایک سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم پوری کرتے ہیں، جسے ہم قربانی کہتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا مفہوم کیا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے. اور یہ سوال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا، اور یہ فرمایا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں یہ کیا چیز ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قربانی کے اندر اللہ کو تم سے گوشت اور خون لینا مقصود بالذات نہیں ہے. یہ فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماء ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو جو ہے وہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے اندر سے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وہ تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی تقوی کیا چیز ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں. تو تقوی کی ایک تو علامت یہ ہے جو زندگی کے اندر ہے. علماء نے 2 تعریفیں لکھی ہیں تقوی کی. ایک تو یہ کہ فرمایا کہ المتقی من یتقی من المعاصی والشرک، متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے اور شرک سے بچتا ہے. اور اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے وما المتقی من یتقی عما ضرہ فی الآخرہ، جو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو آخرت میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہو، جو آخرت میں اس کو ضرر پہنچانے والی ہو، جو آخرت میں اس کو نقصان پہنچا دے. تو دوسری آیت میں اس تقوی کی بھی تعریف آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے.
اور نہ آئے تم کو موت ہرگز اس حال میں اسلام کے علاوہ کسی اور حال میں موت نہ آئے. یہ ہے تعریف تقوی کامل کی. اس لیے فرماتے نا سارے بزرگ اللہ والے کہ بھائی ساری تگ و دو اور ساری محنت اور ساری کوشش کا مقصود ایک ہی ہے کہ دنیا میں اللہ راضی ہو جائے, خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. ساری بھاگ دوڑ, یہ بیٹھنا, یہ بیان کرنا, یہ بات کرنی, مقصود سارا یہ ہے. اور اللہ کے معیار بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار تو خود اسٹینڈرڈ طے کر دیا ہے نا کہ موت جو ہے وہ کس میں آئے, ایمان کی حالت میں آئے. تو یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے, تو مراد یہاں پر مقصود ہی ہے کہ اللہ کو کامل تقوی پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ تعریف فرمائی کہ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قربانی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی تعریف کے ساتھ جوڑا ہے اور فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَ لِلَّهِ. اس سے بڑھیا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھیا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اسلام لے کر آئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے, اخلاص کے ساتھ. وَهُوَ مُحْسِنٌ, احسان تو ہے ہی اخلاص, اور سیدھے راستے پہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ اتباع کرنے والا ہو. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کو احسن اسلام کے ساتھ جوڑا ہے. بڑھیا اسلام جب ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں گے. یہ ہے بڑھیا اسلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے, اس زندگی میں کیا ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے معیار قرار دی ہے, جس کو اللہ نے اسٹینڈرڈ بنا دی ہے. اور دوسری طرف نہ صرف یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو اور خالص اسی کے ہو رہو. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے, اس زندگی کا خلاصہ ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دینا, اپنی گردن جھکا دینا, اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں. یہی مقصود. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دیا کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو اللہ نے خرید لیا, تو جان تو اپنی پہلے بھی نہیں تھی, تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سودا کمپلیٹ ہو چکا ہے, ڈیل ڈن, اور اس کی پرائس, کانٹریکٹ پرائس طے ہو چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تو آزمائش کے لیے دیا گیا ہے کہ اب یہ جو ہوگا یہ میرے طریقے پہ استعمال ہوگا. یہ تمہاری تو ہے ہی نہیں نا چیز. دوسرے کی چیز اپنی مرضی سے کیسے استعمال کرو گے؟ دوسرے کی چیز اپنی مرضی سے تو استعمال نہیں کر سکتے نا. ہاں, احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں بہت سارے اختیارات دیے ہوئے ہیں, اور آزمائش صرف یہی ہے کہ اس اختیار کو استعمال کیسے کرتے ہو. آزمائش یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی آزمائش نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بھی رکھا ہے, شیطان بھی رکھا ہے. اس لیے میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت زندگی کو پیدا اس لیے کیا, وہ یہ جانچنا چاہتا ہے کون تم میں سے بڑھیا عمل لے کر آتا ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا معیار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس درجے اپنے آپ کو سپرد کیا جب آزمائش آئی اس میں پورے اترے، جب آزمائش آئی پوری اترے، اور یہاں تک راضی ہو گئے کہ جب یہاں آپ خود سوچیں نا، 90 سال کی عمر ہے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اتنے عرصے بعد اولاد، اور حکم آ گیا کہ اب ان کو جو ہے وہ لے کے چلو، اور بولنے کی اجازت نہیں، اور اماں ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور لقو تک میدان، اور اماں ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی کیا کرنا، اور بولنے کی اجازت نہیں، بتانے کی اجازت نہیں، تو یہ سمجھا کہ اچھا تیرے رب کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور چھوڑ کے اور واپس اب چلے جاؤ، اور پھر واپس آئے، جب بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، تو اب بچے کی محبت دل میں آئی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر حکم آ گیا، وہی آ گئی کہ اس کو ذبح کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کے اولاد تھے نا، تو گھبرائے نہیں وہ بھی کہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ ہاں، تو اب یہ جو واقعہ ہے سارے کا سارا، جس میں اسماعیل علیہ السلام لے کے چلے، تو حکم تو یہ تھا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے، ذبح الولد، یہ تھا حکم۔ اور اسماعیل، وہ جو سارا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ پھر شیطان راستے میں آیا، پھر 7 کنکر مارے، پھر شیطان آیا، پھر 7 کنکر مارے، پھر شیطان آیا، پھر 7 کنکر، رمی جس کی سنت ہے، اس نے وسوسے ڈالے نا راستے وہاں کے، اور اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے تمہارا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے، اور لے کر چلے اور وہاں پر لٹایا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بولا کہ آپ کی جو ہے نا دل پسیج سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے، تو میری ٹانگیں اور ہاتھ باندھ دیجیے، اور باندھ دیا، اور چھری تیز، اور پھر آنکھیں بند کر کے جو چھری چلائی تکبیر پڑھ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مینڈے کو رکھ دیا، اور جو آنکھ کھلی تو اسماعیل علیہ السلام ادھر پڑے ہوئے تھے اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کی قربانی، اپنے آپ کو اس درجے سپرد کر دیا کہ اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اپنی جان قربان کرنا پھر آسان ہے، اولاد کو قربان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مرتے دم تک آرے چلتے رہیں گے نا، تو اپنی موت تو ایک ساتھ کی موت ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ درجے کی قربانی مانگی، اور اعلیٰ درجے کی قربانی جان سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسلام ہے ہی کہ خدا کے واسطے اپنی جان دے دینا، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، ایسے کام میں لگ جانا کہ جس میں جان اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، یہ ہے قربانی کا مفہوم، یہ ہے روح قربانی، کہ اگر آئے تو سارے کا سارا جان مال، یہ تو ہے ہی اللہ کا دیا، وہ یہ تو ہے ہی اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے، اپنے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ تو جو بنیادی ہے، اس مزاج کو بنانا پڑتا ہے، یہ مزاج مشکل سے اسلام ہے ہی اس کا نام، اسلام ہے کس چیز کا نام؟ سبمیشن، اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے ہیں۔ اس کائنات کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، کائنات کو چلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے، اور بھیجا آزمائش کے لیے۔ تو اس کائنات کا بنانے والی اللہ کی ذات ہے، اس الوہیت میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو ہے ہی ربوبیت کے اندر،
کائنات کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف. وَلَا إِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں آسمان زمین کو بنانے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ. ہاں، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اختلاف یہاں آتا ہے، گوٹ یہاں اٹکتی ہے، پھنستا یہاں انسان آگے. مسبب الاسباب کون ہے؟ مصرف الاسباب کون ہے؟ جو خالق الاسباب ہے وہی مصرف الاسباب ہے، وہی مسبب الاسباب ہے. کائنات کو چلانے والی بھی وہی ذات ہے اور کائنات کو بنانے والی بھی وہی ذات ہے. تو جو امتحان بار بار آتا ہی اس پر ہے، کیونکہ نگاہ اسباب کی طرف جاتی ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت نے ایک مثال بیان کی. وہاں کہ بھائی دیکھو، کسی آدمی کے لیے حاکم وقت یہ فیصلہ کر دے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس کے جرم کی پاداش میں گولی مار دی ہے اور بندوقچی اس کو گولی مار دے. اب بندوقچی جو ہے وہ اس کو جب گولی مارے تو جو اس کے ورثاء کھڑے ہوئے ہوں وہ سب یہ کہیں کہ بھائی یہ سارے کا سارا قصور جو ہے نا اس بندوق کا تھا، نہ یہ بندوق ہوتی اور نہ یہ بندہ مرتا. اور جو زیادہ عقل مند ہوں کہ نہیں بندوق کا نہیں مسئلہ تو تھا، بندوق خالی بندوق کیا کرتی، مسئلہ تو تھا اس کارتوس کا، نہ یہ کارتوس ہوتا اور نہ یہ بندہ مرتا. اور جو زیادہ عقل مند ہوں کہ نہیں مسئلہ تھا اصل میں اس بندوقچی کا، نہ یہ ٹریگر دباتا اور نہ یہ مرتا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ ان عقل مندوں میں سے کسی کی بات بھی جو ہے وہ لگنے والی ہے؟ بھائی نہ اس بندوق کا قصور، نہ اس ٹریگر کا قصور اور نہ اس کارتوس کا قصور، یہ تو حاکم کا حکم تھا. کوئی مجھے چاہ رہا ہے، کوئی مجھے نہیں چاہ رہا ہے، کوئی دو بول خوشی کے بول رہا ہے، کوئی دو بول کیا بول رہا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ تو اللہ کہلواتے ہیں، اللہ کرواتے ہیں، اللہ چلوانے والی ذات ہے. رزاق اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. ہر چیز کا سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے نا آپ کی. دیکھو عقل کی ایک لمیٹیشن ہے. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے ایک جگہ کہ جہاں وحی کی بات آئی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کو بنانے والے ہیں. کائنات کو بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اس کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا، اس انسان کو اپنی ذات کے لیے بنایا. یہ انسان اس کائنات سے کیسے استفادہ حاصل کر لے؟ اللہ نے اس کو علم کے ذرائع دیے. سب سے پہلا علم کا ذریعہ کیا ہے؟ حواس ہے. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، یہ حواس ہے. لیکن یہ حواس خمسہ بڑی بہت ہی محدود علم کا ذریعہ ہے. کیوں؟ آنکھ یہ دیکھ رہی ہے یہ دیوار ہے، اس کا رنگ آف وائٹ ہے، یہ قریب ہے یا دور ہے، بس. اس دیوار کا بنانے والا کون ہے؟ یہ خود بخود کھڑی ہو گئی ہے، یہ ڈیوائیڈر ہے، یہ تقسیم کرنے والی ہے، یہ چار دیواری ہے، یہ کمرے کی دیوار ہے. آنکھ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آنکھ اس کو نہیں بتا سکتی. تو جہاں حواس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے دوسرے علم کے ذریعے کی ابتدا ہوتی ہے جسے عقل کہتے ہیں. عقل یہ بتاتی ہے کہ نہیں 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 یہ دیوار خود نہیں کھڑی ہو گئی، جس کا کوئی بنانے والا ہے، کسی نے بنایا ہے، کسی مقصد کے تحت کھڑی کی گئی ہے. انسان ٹھوکر کہاں کھاتا ہے؟ انسان ٹھوکر یہاں کہاں کھاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ عقل جو ہے وہ یہ عقل کل ہے، بس یہی علم کا آخری ذریعہ ہے. نہیں نہیں نہیں، عقل کی بھی ایک حد ہے، وہ بھی آ کے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ہاں اس کائنات کا بنانے والا اللہ کی ذات ہے، یہ تو عقل بتا دے گی. اس لیے علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نبی کی نبوت نہ بھی پہنچی ہو، خدا کی خدائی پہ اقرار اس پہ واجب ہے. اتنی بڑی کائنات اس کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا، یہ خود بخود نہیں کھڑی ہو گئی ہے، یہ خود بخود نہیں کھڑی ہو گئی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اس بنانے والے نے اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. ہاں گھٹنے کہاں ٹیک دیتی ہے کہ کائنات کے بنانے والا آپ سے کیا چاہتا ہے، موت کس چیز کا نام ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے، وہ اس وقت راضی ہے، وہ ناراض ہے. عقل اس کو بتانے سے قاصر ہے. تو جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تیسرے علم کے ذریعے کی ابتدا ہوتی ہے جو الٹیمیٹ چیز جس کو وحی کہتے ہیں. جہاں عقل کی انتہا ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہے. لیکن انسان ایک جگہ پھٹ ہو کر کھاتا ہے جہاں ہم کھاتے ہیں آگے.
کہ وحی کا حکم ماننے کے باوجود اس وحی کے احکامات کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں. کس پہ تولتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی پہاڑ کو آپ نے دیکھا ہے سنہاروں کے پاس ترازو ہوتا ہے رتی ماشے جس پہ تولتے ہیں, اس پہ کسی پہاڑ کو رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, پہاڑ نہیں ٹوٹے گا, ترازو بکھر جائے گا, چکنا چور ہو جائے گا. یہی حال اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ اللہ کے احکامات کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتا ہے نا, حکم تو قیامت تک کے لیے وہ باقی رہتا ہے. انسان بہک جاتا ہے, انسان بہک جاتا ہے. بھائی ہر چیز کا سمجھنا آپ کی عقل میں, آپ کی عقل ہے کتنی سی؟ وہ حکیم ذات ہے, اس کا کوئی حکم کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. تو ہر چیز تو, اور یہی صحابہ میں اور ہم میں فرق ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا یہ مزاج, صحابہ اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دیتے تھے, اپنے آپ کو اس طرح فنا اور سپرد کیا ہوا تھا کہ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے کسی سے, کسی تہذیب, کسی معاشرت, کسی زبان سے صحابہ متاثر ہو جائے نہیں, تاثر قبول نہیں کرتے تھے صحابہ. تو یہ جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے اس لیے لکھا ہے علماء نے, علی میاں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ خالق کا مخلوق پہ سب سے بڑا انعام نبی کی بعثت ہوتا ہے. اگر نبی نہ آئے تو پتہ ہی نہ چلے. تو ہر نبی آ کر 3 کام کرتا ہے. خالق کا تعارف کراتا ہے, خالق کا تعارف, مخلوق کا خالق سے تعلق جوڑتا ہے, اور اس کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیرتا ہے اور مال سے اعمال کی طرف پھیرتا ہے. اس کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو 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 یہ راہ گزر ہے, یہ منزل نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو پھر چلے جاؤ گے. اس لیے یہ بنیاد ہے عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کو نکال دے تو اسلام کا کوئی نظام انفرادی, اجتماعی, اخلاقی, سیاسی, معاشرتی, معیشت کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلا تعارف ہی یہ کراتا, ایمان اور اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا, سرنڈر ہو جانا, سبمیشن. یہ صحابہ کا کمال, اس کو سیکھنا. یہ جو پورا 10 دن آتے ہیں اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے, یہ ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سنت تو اسے کہا جاتا ہے جس پہ مواظبت ہو, ساری زندگی عمل کیا ہو, زندگی کا طریقہ ہو. تو مینڈے کو ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ ثابت, اور اگر اصل بات کو مان لیا جائے کہ اصل سنت بیٹے کو ذبح کرنا تھا تو وہ بھی ایک مرتبہ کیے, اور مینڈے کو تو غیر ارادی طور پہ ذبح کیا, ارادہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا, طے تو یہ ہوا تھا, اور عزم بھی اسی کا تھا. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے سنت سے؟ مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, مزاج اور مذاق کے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا. دونوں عمل ایسے ہی ہیں, ان دونوں کی روح یہی ہے. آپ خود دیکھیں, ایک قربانی ہے, دوسرا اس میں کیا عمل ہے بڑا, حج. پورا حج کا سفر یہی ہے. کپڑے پہنے ہوئے تھے, کہا اتار دو, 2 کپڑے پہن لو. اب پہلے خوشبو لگا سکتے تھے, کہ نہیں خوشبو نہیں لگانی. اب وہاں پہنچے, کہ اب چکر لگاؤ. اب چکر لگا کے فارغ ہوئے, 7 چکر لگا کے اب دوڑو. اب دوڑ کے 8 آ جائے گی. تو ابھی مکہ میں تھے, 1 لاکھ نمازوں کا ثواب تھا, حرم میں پڑھ رہے تھے, کہا اب اس کو چھوڑو, مینا چلو. اب اگر وہاں کوئی عقل لگائے کہ اب مینا میں تو اس وقت حرم خالی ہوگا, تو میں جا کے طواف کرتا رہوں 8 تاریخ کو, تو اس کو جو اجر مینا میں ہے وہ وہاں نہیں ہے. ابھی مینا میں ٹھہرے تھے, 9 کو کا عرفہ چلو. اب عرفہ پہنچے تو اب نماز کا ٹائم آ گیا. تو ہمیشہ حکم یہ ہے, ساری زندگی کا حکم کیا ہے کہ مغرب میں تاخیر نہیں کرنی. یہاں یہ کہ مغرب نہیں پڑھنی, چلو یہاں سے عرفہ چھوڑو, اب مزدلفہ چلو.
اب دونوں ساتھ پڑھو، ابھی مزدلفہ میں رات گزار کے آرام سے 1-2 دن نہیں وقوف کرو صبح نماز کے بعد، پھر چلو یہاں سے مینا واپس۔ اب کوئی آدمی عرفہ میں کہے کہ میں جا کے طواف کرتا رہوں عرفہ والے دن، کیونکہ حرم خالی ملے گا، پھر کہاں آدمی کو یہ حجر اسود چھونے کا موقع ملے گا؟ تو یہاں عقل لڑانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں لاجک کی کوئی اجازت نہیں ہے بھائی۔ حکم، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، یہ سرنڈر کرنا، یہ مزاج ہے۔ تو جو ایویلیویشن ہے اپنی، جو آدمی اپنا آپ کو جانچتا ہے ان 10 دنوں میں، وہ یہ کہ میں اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکانے کا کتنا مزاج میرے اندر پیدا ہوا، میں اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی مرضیات پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو اس سے بڑا معاملہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو اپنی جان نہیں مانگی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی جان مانگی تھی۔ اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ قربانی پہ ہی ایمان بناتے ہیں، اور اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی، ہاں کیونکہ اللہ نے ایمان بنانا ہے، دینا ہے، ثمرات دینے ہیں، اللہ عادل ہے، آخرت میں نوازنا ہے، تو اللہ سرکمٹانسز پورے دکھاتے ہیں، حالات احوال پورے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلتی ہوئی دکھائی، پرندے گر رہے تھے، جلایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی پورا دکھایا ہے، ڈبویا نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی چھری تیز تھی کہ پتھر میں مارو تو پتھر ٹوٹ جائے، لیکن کٹوایا نہیں۔ جب آپ دین پہ چلنے کا ارادہ کریں گے اور جب حرام چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، شیطان وسوسے احوال حالات دکھائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ارے تم نے داڑھی رکھ لی تو کیا ہوگا، ارے لباس بدل لیا تو کیا ہوگا، ارے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، پورے، ارے چھوڑ، کیسے سود چھوٹے گا، ارے سود کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، ارے کاروبار بند ہو جائے گا، پورے حالات دکھائے گا۔ ارے تم نے دین پہ چلنا شروع کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، ارے فلاں کیا کہیں گے، پورے حالات آئیں گے اور آپ جم گئے اس پہ۔ بس یہ ہے قربانی۔ اللہ لیتے نہیں، مانگتے ہیں، اس میں حالات پورے آئیں گے۔ تو آدمی جب یہ طے کر لیتا ہے تو یہ ہے بنیادی طور پہ اس کا مزاج، جو قربانی کا مزاج ہے۔ اور یہ صحابہ کا مزاج، کہ صحابہ اس قربانی کے معیار پہ اتنا اترے تھے کہ صحابہ تأثر قبول نہیں کرتے تھے۔ اب پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں نا، کیا مزاج چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابہ میں آئی تھی۔ فنائیت اس درجے کی تھی صحابہ میں کہ وہ قربانی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے تھے نا۔ کوئی حکم کے آگے کیسی بھی، چاہے وہ عقل کو سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، 3 بڑی قربانیاں آپ دیکھ لیں، معاشرت بدل دی۔ عمر بن عبدالعزیز کی قربانی ہے، انا جہاں پر آتی ہے اور جہاں حب جا آتی ہے، اس کی اعلیٰ درجے کی قربانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو۔ عین مارکے کے اندر جب یہ مشہور ہو چکا ہے کفار کے اندر کہ خالد موجود ہو تو شکست نہیں ہوتی، عین مارکے میں حضرت عمر نے معزول کیا ہے۔ خالد نے کچھ بھی نہیں کیا نا، کمانڈ لیے عین مارکے کے اندر، اور مارکا بھی شام کا مارکا ہے، دشمن سامنے ہے، حضرت عمر معزول۔ یہ جو قربانی ہے تو صحابہ کی یہی قربانی تھی نا۔ تشریف لے گئے، فارس کا دربار لگا ہوا تھا، اور دربار میں جو ہے وہ کھانا ہو رہا تھا، اور کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پہ نوالا گر گیا، نوالے کو صاف کیا، اٹھا کے کھا لیا۔ تو جو پاس والا بیٹھا ہوا تھا رہبر، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو اوپرا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے بھی ایک نظر ہے نا، کوئی نہیں، یہ چیز جو یہ ایٹیکیٹ سے خلاف ہے۔ تو کیا جواب دیا صاحب؟ اللہ اکبر! کیا فرمایا اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. بیعت رضوان کا موقع اور اعلان یہ افواہ یہ اڑ چکی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور چچا بھائی نے امان دی ہوئی ہے اور مذاکرات کے لیے نکلے اور سنت کے مطابق شلوار جو ہے وہ ٹخنوں اپنا جو ان کا اظہار تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. چچا بھائی نے کہا عثمان تم مکہ میں رہے ہو, سرداروں میں ہو, تمہیں اس کا علم ہے کہ یہ بات محسوس کرتے ہیں یہ لوگ, ان کے یہ اچھا نہیں سمجھاتا, تم جب مدینہ جاؤ تو صحیح کر لینا, لیکن یہاں جو ہے وہ اس کو نیچا کر لو مدینہ جاؤ. تو کیا فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہ میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹخنوں سے نیچے اظہار دیکھا ہی نہیں ہے. کیسے کر لیں؟ صحابہ متاثر, اس میں رتی یہ مزاج بن چکا تھا. یہ مشق کرنی پڑتی ہے, اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. مزاج میں, معاشرت میں, لباس میں, وضاقتہ میں, ہر چیز میں یہ قربانی آئے گی, بار بار آئے گی. اور اس میں نتیجے کی فکر نہیں کرو, اپنی کام محنت کوشش کرتے چلے. دیکھو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ریزلٹ اورینٹڈ کلچر کی پیداوار ہیں. ہر چیز کے ریزلٹ سے ایویلیوٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. نتائج نہ ملے نا تو مزہ نہیں آتا. یہ سوچ لو دین کا مزاج ریزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں, دین تو پروسیس اورینٹڈ ہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے کوشش محنت کا مکلف بنایا ہے, صحیح رخ پہ اخلاص کے ساتھ کوشش محنت کرتے چلے جاؤ, تم کامیاب ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو محنت کوشش کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ ضرور بے ضرور ہدایت نہ فرمائے. جن پر محنت کوشش کی جائے گی اس کی ہدایت کا تو وعدہ ہی نہیں ہے. تو اپنے درجے کا, اپنے جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا چلا جائے. اور یہ آج ہم جس طریقے سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ایمان اس قربانی سے نہیں آیا نا, اس قربانی کے ساتھ گزرے نہیں ہے. حالانکہ آتی ہے بار بار یہ قربانی. کوئی تاجر ہے اس کو تجارت میں آئے گی, معاشرت میں آئے گی, معاملات میں آئے گی. اور معاملات میں اس کی فکر کرنا, معاملات کی قربانی عبادات کی قربانی سے زیادہ مشکل قربانی ہے. عبادت نماز پہ اٹھنا بھی مشکل ہے, لیکن معاملات میں حرام کو چھوڑ کر حلال پر آ جانا یہ بہت مشکل کام ہے. تو معاملات میں بھی اپنے مزاج کو قربان کرنا ہے, اور یہ قربان کہ بھائی حب جا حب مال میں نہیں پڑنا, میں نے اس کے لیے اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نہیں تباہ کرنا. ہمارے شیخ مفتی زین العابدین صاحب مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, عجیب بات فرماتے تھے, بھائی دیکھو دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. یہ معاملات جو ہے نا یہ عبادات کے پریزرویٹو ہیں, اس کے بغیر عبادت پریزرو ہی نہیں رہتی. معاملات میں سب سے مشکل معاملہ پھر آگے جا کے وہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات سے زیادہ کڑوا باب صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی سب سے کڑوا باب ہے, آرے چلتے ہیں جب پورا کرنے جاتے ہیں. مشکل باب ہے نا. ہمارے استاد تو ہمارے کہتے ہیں, اور آدمی کو مزاج قربان کرنا پڑتا ہے نا, اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. ہمارے استاد تھے وہ ہمارے کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ اکبر, جب صلہ رحمی کی حدیث پڑھاتے تو فرمایا کہ صلہ رحمی اور توقعات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. توقعات کا دروازہ بند کرنا ہوگا. نو مور ایکسپیکٹیشنز. نیکی کر کے دریا میں ڈال دو. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ نیکی کر کے جب تک ریڈیو میں نشر نہ کرتے چین تھوڑی آتا ہے. ارے صاحب آپ کو گفٹ مل گیا یار, آپ کو کم از کم جزاک اللہ کا میسج ہی کر دیتے یار, آپ بتا ہی دیتے. کہیں جانے کے ارے وہ آئے تھے ہمارے 4 مرتبہ بلایا, وہ کبھی آئے, ہم کیوں جائیں.
اور یہی توقعات معاملات کے ہدیے میں بعض دفعہ انسان کو حرام تک لے جاتی ہیں. اس لیے علماء نے نیوتے کو حرام لکھا ہے نا. ایک رسم ہے نا جہاں پہ لینے دینے کو ضبط کیا جاتا ہے. اچھا انہوں نے 100 روپے دیے تھے, یہ تلاش کرو ان کے شادی آئی, انہوں نے 100 دیے تھے, اچھا ان کو 110 دے دو. بھائی یہ تو ہدیہ ہے. تو یہاں کیا قربانی ہے؟ یہاں قربانی اپنے مزاجوں کی ہے. اس لیے فرمایا کہ اخلاق کی آخری حد تو یہ ہے کہ کسی کو تم سے تکلیف نہ پہنچے, ہر مسلمان کو آپ سے راحت پہنچے. اور بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی یہاں بھی قربانی بڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ یاد رکھنا, آپ کسی کے لیے راحت کا سامان بن نہیں سکتے جب تک اپنا مزاج کو قربان نہیں کرو گے. آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے مزاج پہ بھی چلتا رہوں, اپنی طبیعتوں پہ چلتا رہوں, اپنی مزاج اور طبیعت پہ زندگی گزارتا رہوں اور دوسرے کے لیے راحت کا سامان بن جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. خیال استو محال استو جنو. نہ گھر میں, نہ معاشرے میں, نہ محلے میں, نہ معاملات میں, کہیں پر بھی دوسرے کے لیے راحت کا سامان نہیں بنو گے, کیونکہ اگر اپنے مزاج پہ, اپنا مزاج چھوڑنا پڑے گا. پورے اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے اخلاق میں قربانی ہے. تربیت ہی اس سے ہوتی ہے. کیونکہ اگر اخلاق نکال دیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں. تو اخلاقیات مشکل باب ہے. پورے اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ 3 حدیثیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو, جو توڑے اس سے جوڑو, جو حق نہ دے اسے حق دے دو, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. آپ پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں جنت کی ضمانت دی ہے, گارنٹی لی ہے, تو وہ معاملات کی لائن کا عمل ہے. فرمایا حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دو, میں ضامن ہوں جنت میں گھر دلا کے دوں گا. یہ بھی قربانی آتی ہے نا, یہ قربانی ہے, چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ کے حکم کے لیے جھگڑا چھوڑ دیا, نہیں کرتا میں. یہ ہے آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے مزاج کو قربان کرتے چلے جانا, اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا, اور اس پر بھی اللہ ہی کی تعریف کرتے چلے جانا کہ اللہ تیرے ہی چاہنے سے ہوا, تیرے ہی کرنے سے ہوا, میرا تو کوئی کمال ہی نہیں تھا نا اس میں. اس لیے فرمایا کہ جب ذبح کرو تو اس وقت بھی تکبیر کہو, اللہ اکبر. بار بار تکبیر کروائیے پورے 10 دن. پھر شروع ہو جائے گی عرفہ سے لے کے ایام تشریق تکبیر. عید کی نماز پڑھو تو 6 مزید تکبیریں. عیدگاہ جا رہے ہو تو تکبیریں. یا اللہ تو نے ہی کروا دیا, میرے بس میں نہیں تھا یہ, اللہ تیرا ہی کمال ہے, تو نے کروا لی, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اللہ تو اس کا عزم ارادہ کرنا کہ اللہ کے احکامات کو اپنی معاشرت میں زندہ کرنا, اپنے گھروں میں زندہ کرنا. اور اس میں سب سے مشکل باب جو قربانی آتی ہے وہ معاملات کے اندر ہے بھائی. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے, ہم معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. ہے دین کا کڑوا باب, سب سے کڑوا باب ہے, یہ مشکل باب ہے. تو یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ ہیں اس ایویلیویشن کے 10 دن. آدمی طے کرے, عزم کرے, اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آج میں میں تو گھر والوں کو چھوڑو, میں تو غیروں کے فیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو اپنے گھر والے چھوڑنا تو بہت مشکل ہے. اس درجے کی قربانی پہ تیار نہیں ہو رہا میں تو. جو اغیار کے طریقے تھے, جو ان کے مذہبی شعار تھے, وہ ہم فیشن کے طور پہ اپناتے جا رہے ہیں.
اور یہ اندر کا چور ہے نا، اس لیے تو وعید اتنی سخت ہے. فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا محشر میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرمایا صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس فرمان پہ جتنا خوش ہوئے اتنا کسی پہ خوش نہیں ہوئے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی محشر کے میدان میں ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب. اذان کا جواب دینے میں ایک چیز جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے بھائی کہ ایک اس 10 دنوں کے اندر اس بات کا اپنے اندر جائزہ لینا کہ میرا ایمان جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، میں ایمان کے لیول پہ کہاں کھڑا ہوا ہوں. اس لیے کہ فرمایا کہ بھائی ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کرو. ایمان کو ایمان کی علامتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامات بتائی ہیں، علامتیں بتائی ہیں. اور جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ کرتے چلو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ ہم بھائی دوسرے کی وجہ سے اپنا جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں. کاؤنٹر پارٹی کی وجہ سے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں. بھائی کاؤنٹر پارٹی کا تم سے سوال ہی نہیں ہونا، دوسرا مدے کا اس فریق کا جس سے تمہارا سوال ہی نہیں ہے، تم سے پوچھا نہیں جائے گا محشر میں جس کے بارے میں، اس کی وجہ سے اپنا رویہ بدل لیتے ہیں. بھائی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا نا مولوی نجیب صاحب آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے والد نے کیا کیا، آپ کے پڑوسی نے کیا کیا، دوست نے. یہ سوال مجھ سے نہیں ہے. مولوی نجیب صاحب آپ نے بحیثیت باپ کیا کیا، بحیثیت شوہر کیا کیا، بحیثیت بیٹے کیا کیا، یہ سوال مجھ سے ہی کیا جائے گا. یہ تو مجھ سے ہی کیا جائے گا نا. بھائی میری وزارت داخلہ تو میرے ہی کنٹرول میں نا، حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں پریشان مت ہو، اپنی وزارت داخلہ کے بارے میں تو پریشان ہو. بھائی آپ کا آنکھ ڈپارٹمنٹ تو آپ سے پوچھ کے دیکھے گا نا. آپ کا جو یہ زبان کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو آپ ہی سے پوچھے گا. یہاں قربانی آئے گی ضرور آئے گی قربانی. تو اس جگہ پر اپنے مزاج کو، طبیعتوں کو، فیشن کو، معاشرت کو، خاندان کو قربان کرنا ہے. یہاں پر یہ کرو، اور اگر یہ کر لیا اور اتنی جان کو قربان کر کے اللہ کے سپرد کر کے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا تو اللہ بندوں سے تمہارا معاملہ خود صحیح کر دے گا. من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس. جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے اللہ اس کا اور لوگوں کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں. یہ معاملہ ہے. تو اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے. اس پورے 10 دن کا خلاصہ یہ ہے، روح یہ ہے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی جان کو سپرد کر دینا. یہی فنا ہے اور یہی اس قربانی کی روح ہے. صورتاً ایک سنت ہے جو ہم پوری کرتے ہیں. اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ یہ اندر کا جذبہ پہنچتا ہے. صورت ہے ایک اندر کا جذبہ ہے. تو اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، نہ اللہ اس کے محتاج. اللہ کو تو یہ جذبہ چاہیے. اس کی قدر ہے اللہ کی، اس ایمان کی قدر ہے اللہ کے. اس کی قدر ہے. تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جو اصل قربانی کی روح ہے ہم سب کو وہ قربانی کی اصل روح کی فہم عطا فرماتے. جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا کریم، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے ذات عالی کا دھیان و یقین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنے ذات عالی کا استحضار نصیب فرما دیجئے، یا اللہ علم نافع نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اس علم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جو آخرت میں ہمارے کام نہ آ سکے، یا اللہ علم کا نور نصیب فرما دیجئے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ سچی اطاعت نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا کریم، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں، یا اللہ مریضہ ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما دیجئے، یا اللہ رزق سمیٹ کے عطا فرما دیجئے، یا اللہ تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے، شر پہنچانے والوں کے شر سے، بد نظروں کی بد نظری سے، فتین کے فتنے سے، زمینی آسمانی شیطانی بلاؤں سے، یا اللہ بھرپور حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بھرپور حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بھرپور حفاظت فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس مملکت پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اللہ سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیجئے، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ایمان تک خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ قبر کا عذاب معاف فرما دیجئے، یا اللہ دوزخ کا عذاب معاف فرما دیجئے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں اللہ ان تمام میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اللہ جتنے شرور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا الہی وہ بھی عطا فرما دیجئے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔